السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ جی بتائیے گا، اس میں ہم کہاں تک پہنچ گئے؟ مبنی الظروف، اسماء استفہام، اسماء شرط، فعل کا بیان، فعل کی تقسیم، فعل کی اقسام، فعل مضارع کا مضارع منصوب، تقدیریان، کہاں پر پہنچے ہیں؟ دو فعلوں کی جزم دینے والی کلمات، یاد ہے سب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، پیج نمبر 63 اور جمود و تصرف کے اعتبار سے یہ کرنا تھا آج۔ جی، جمود و تصرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمود سے ہے جامد اور تصرف سے ہے متصرف۔ جمود جیم کے اوپر پیش پڑے گی، جامد ہونا، جمود و تصرف کے اعتبار سے کچھ فعل جامد رہتے ہیں ایک ہی حالت، اور کچھ فعل پھرتے ہیں، ضربا، یضرب، اضرب، یہ اس میں تصرف ہو رہا ہے۔ اور لیسا فعل، لیسا، لیسا، لیسو، تو لیسا کا مضارع آپ کو کہیں نہیں ملے گا، لیسا کا امر نہیں ملے گا، نعمہ ہے اس کا مضارع نہیں ملے گا، امر نہیں ملے گا، تو یہ ہو جائیں گے جامد۔ جمود و تصرف کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، جامد، متصرف۔ فعل جامد وہ فعل جو ایک ہی صورت پر برقرار رہے، جیسے یہ لیسا ہے، عصا ہے، قربا ہے، اس کی ایک ہی صورت ہے، یعنی صرف ایک فعل، ماضی کی صورت ہو یا امر کی صورت ہو، باقی ایک ہے، ماضی ہے باقی فعل نہیں آتے، امر ہے باقی نہیں آتے، اسی دیگر افعال کے صیغے نہ آئے، جیسے لیسا ہے، عصا ہے، قربا ہے، تعال ہے۔ اب تعال امر ہے، اس سے ماضی کوئی نہیں، مضارع کوئی نہیں۔ فعل جامد وہ فعل جو ایک ہی صورت پر برقرار رہے، ماضی کی صورت پر یا امر کی صورت پر، اسے دیگر افعال کی صیغے نہ آئے، جیسے لیسا، عصا، قربا، یہ ماضی ہیں، اس سے مضارع امر نہیں آتے۔ تعال امر ہے، اس کا ماضی مضارع کوئی نہیں۔ دوہرائے سنائے۔ فعل جامد وہ فعل جو ایک ہی صورت پر برقرار رہے، ماضی کی صورت پر یا امر کی صورت پر، اس سے دیگر افعال کسی کے نہ آئیں، جیسے لیسا، عصا، قربا، تعالی۔ فعل جامد وہ فعل جو ایک ہی صورت پر برقرار رہے، اس سے ماضی کی صورت یا امر کی صورت پر اس سے دیگر افعال کے صیغے نہ آئیں، جیسے لیسا، عصا، قربا، یہ فعل ماضی ہیں، اس سے امر اور مضارع کے صیغے نہیں آتے، اور تعالی یہ فعل امر ہے، اس سے ماضی مضارع کے صیغے نہیں آتے۔
فعل متصرف وہ فعل جو ایک ہی صورت پر برقرار نہ رہے، اس سے سارے آتے ہوں یا دو آتے ہوں۔ اس کی دو قسمیں ہیں: تام التصرف، اس سے ماضی مضارع امر تینوں آتے ہیں۔ ناقص التصرف سے صرف دو آتے ہیں، ماضی مضارع یا مضارع امر صرف دو آتے ہوں۔ تام التصرف جس سے ماضی مضارع امر سارے۔ پہلے متصرف وہ فعل جو ایک ہی صورت پر برقرار نہ رہے، اس کی دو قسمیں ہیں: تام التصرف، ناقص التصرف۔ تام التصرف میم کے اوپر شاد پڑیں گے، تام التصرف۔ ناقص التصرف دوہرا اسم۔ فعل متصرف وہ فعل جو ایک ہی صورت پر برقرار نہ رہے، اس کی دو قسمیں ہیں: تام التصرف، ناقص التصرف۔ فعل متصرف وہ فعل جو ایک ہی صورت پر برقرار نہ رہے، اس کی دو اقسام ہیں: تام التصرف اور ناقص التصرف۔ تام التصرف وہ افعال جن سے ماضی مضارع امر تینوں کے سیغے آتے ہوں، تینوں آتے ہوں، ماضی مضارع امر تینوں آتے ہوں۔ تام التصرف وہ افعال جن سے ماضی مضارع امر تینوں آتے ہوں، جیسے نصر ینصر انصر، ضرب یضرب اضرب، سمع یسمع اسمع، یہ سارے تام التصرف ہیں۔ تعریف دوہرا اسم۔ تام التصرف وہ افعال جن سے ماضی مضارع اور امر تینوں سیغے آتے ہیں، جیسے نصر، ینصر، انصر۔ تام التصرف وہ افعال جن سے ماضی مضارع اور امر کے صیغے آتے ہیں، جیسے نصر، ینصر، انصر۔ ناقص التصرف وہ افعال جن سے صرف ماضی مضارع دو سیغے آ رہے ہیں، دو آتے ہیں: قاد قادو، زال یزالو، ان سے ماضی مضارع امر ان کا کوئی نہیں آتا۔ اعراب و بنا کے اعتبار سے اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں: مبنی، معرب۔ فعل مبنی وہ فعل جس کا آخر ایک ہی حالت پر برقرار رہے، مختلف عوامل کے آنے سے اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ یہ تعریف وہی ہے۔ مبنی افعال یہ ہے: ماضی اور امر حاضر معروف، جس کو امر مخاطب معروف بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو فعل ماضی ہوگا، فعل امر ہوگا، باقی مضارع رہ گیا۔ فعل مضارع کے وہ سیغے جن میں نون توکید مباشر ہوتا ہے یا نون نسوہ ہوتا ہے، تو یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ جب نون توکید مباشر بالکل لا ینصرن، یہ جو افعال اربع ہوتے ہیں نا، ان میں ہوتا ہے نون توکید مباشر، افعال اربع والے: لینصرن، لتنصرن، لتنصرن، لانصرن، لننصرن۔ نون نسوہ ینصرن، تنصرن، تو یہ دو سیغے ہوتے ہیں، یہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو 14 میں سے دو نکال دیں، باقی معرب ہوتے ہیں۔ فعل ماضی کے مبنی ہونے کی تین صورتیں ہیں: مبنی بر سکون، مبنی بر فتح، مبنی بر ضم۔ سکون: کتب نا، کتب تو، کاتابہ یہ مبنی بر فتح ہے، کاتابت یہ بھی فتح ہے، کیونکہ با کو دیکھنا ہے، اس تا کو نہیں دیکھنا۔ کاتبو یہ مبنی پر ضم ہو گیا، با کے اوپر لام کلمہ کو دیکھنا ہوتا ہے، مبنی پر سکون، مبنی پر فتح، مبنی پر ضم۔ فعل امر کے مبنی ہونے کی چار صورتیں ہیں، جس کی جو آخر پہ حرکت ہوگی، تو وہ کون کون سی ہے؟ مبنی بر سکون ہے، مبنی بر فتح ہے، اور مبنی بر حذف حرف علت ہے، اور مبنی بر حذف نون رابی ہے۔ تو انہوں نے مبنی بر ضم کیوں نہیں لکھا؟ ہونا چاہیے نا۔ دیکھو، اکتب با ہے نا سکون، اکتب، اکتبا، اکتبو، اب با کے اوپر کیا حرکت ہے؟ ضمہ۔ جیسے ادھر کاتابو میں ضمہ ہے، مبنی بر ضم ہے، تو یہ مضارع امر کے اندر بھی آنا چاہیے اکتبو، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، اصل میں ادھر نون تھا وہ گر گیا ہے، ادھر نون تھا وہ گر گیا ادھر،
تو اسے مبنی بر حذف نون رابی کہہ دیا، کیا کہہ دیا ہے؟ آخر سے نون رابی گر گیا ہے، اور یہ جو پہلا سیگا ہے اس سے حرف علت گر گیا ہے، تو یہ تین لفظ آپ دوہرائیں اس میں: مبنی برفات، مبنی بر حذف حرف علت، مبنی بر حذف نون رابی، تو یہ تین دوہرا اس میں۔ فعل امر حاضر مرد کے مبنی ہونے کی چار صورتیں ہیں: مبنی بسکون، مبنی پر فتح، مبنی بر حذف حرف علت، مبنی بر حذف نون اعرابی۔ مبنی بر فتح، مبنی بر حذف حرف علت، مبنی بر حذف نون اعرابی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور دوسرا نا، یہ لیپ ٹاپ کے دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ اسکرین کا ایشو آتا ہے، بار بار اس کو ٹاسک مینیجر کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کسیم بھائی۔ دوسرا یہ کمپیوٹر کے دو کام باقی ہیں، ایک تو اس کو یوٹیوب کے ساتھ کنیکٹ کرنا جو ورچوئل کی یوٹیوب ہے، اور دوسرا یہ اس کی اسکرین کا ایشو بن جاتا ہے، وہ رک جاتی ہے، تو اس کو ٹاسک مینیجر بار بار وہ کرنا پڑتا ہے، کہ اس کا یہ ایشو حل کرنا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ آج کوئی وقت جو آپ کا مناسب ہو بتائیے گا، کہ آج میں گھر پر ہی ہوں، جمعہ ہے، فارغ ہے۔ جی، تو ہم پڑھ رہے تھے کہ امر کے مبنی ہونے کی تین حالتیں: مبنی پر سکون، مبنی پر فتح، مبنی بر سکون، ہاں یہ چار ہوگی نا: مبنی بر سکون، مبنی بر فتح، مبنی بر حذف حرف علت، مبنی بر حذف نون رابی۔ پھر مضارع کے مبنی ہونے کی صورتیں، وہ جو ینصرنا تنصرنا سکون پر مبنی ہوگا، مبنی بر سکون جب اس پر نون نسوہ ہو، داخل ہو: یکتبنا تکتبنا، ینصرنا تنصرنا۔ مبنی بر فتح جب وہ افعال اربعہ لا ینصرن لتنصرن، جب اسے نون توکید مباشر لاحق ہو، لاحق کا مطلب ملا ہوا۔ ہاں، یہ پینسل نہیں لے کر اسکرین کا پھر مسئلہ بن گیا، ملا ہوا۔ جی، یہ دو پوائنٹ دوہرا اس میں۔ مبنی مبنی پر سکون جب اس پر نون نسوہ داخل ہو، جیسے یکتبنا تکتبنا۔ مبنی بر فتح جب اسے نون تاکید مباشر لاحق ہو، جیسے لا یکتبن، لا یکتبن۔ مبنی بر سکون جب اس پر نون نسوہ داخل ہو، اور مبنی بر فتح جب اس سے نون تاکید مباشر لاحق ہو۔ فعل مورب
وہ فعل جس کا آخر مختلف عوامل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، وہ فعل جس کا آخر مختلف عوامل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے۔ فعل مضارع کو جب نون توکید مباشر نہ ہو اور نون نسوہ نہ ہو تو معرب ہوتا ہے، جیسے یذہب، اب اس کے آخر میں نون توکید بھی نہیں، نون نسوہ بھی نہیں، لن یذہب، لم یذہب آخر بدل گیا، یذہب ضمہ آ گیا ہے، لن یذہب فتح آ گیا ہے، یذہب، یذہب، لن یذہب، لم یذہب، یہ تین مثالیں تو ہیں اس میں۔ فعل معرب وہ فعل جس کا آخر مختلف عوامل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، جیسے یذہب، لن یذہب، لم یذہب۔ فعل معرب وہ فعل جس کا آخر مختلف عوامل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، جیسے یذہب، لن یذہب، لم یذہب۔ لم یذہب۔ جی، یہ ہے افعال اربع، یذہب، تذہب، اتذہب، اذہب، نذہب، اور یذہبان، تذہبان، یذہبون، تذہبون، تذہبین، یذہبون، لن یذہبوا، لم یذہبوا، یہ افعال خمسہ۔ باقی تفصیل بعد میں یا اگلے سبق میں آ رہی ہے، فعل مضارع کے اعراب کے حوالے سے، افعال اربع اور افعال خمسہ کا اعراب۔ جی بتائیے گا اس کا سبق ہم کہاں تک پہنچے؟ باب کون سا ہے؟ باب افتعال کے کہتے ہیں؟ جی، باب افتعال کا قاعدہ نمبر 1 ہم پڑھ چکے، جو قاعدہ نمبر 2 ہے یہ پڑھ لیا ہے، قاعدہ نمبر 3 پڑھنا ہے آج۔ 3 پڑھنا ہے آج۔ اچھا، یہ جو 3 ہے یہ بھی 2 کی طرح ہی ہے، بس اس میں لفظ بدلیں گے۔ باب افتعال کی فائل کلمہ دال، زال، زا، دال، زال، زا میں سے کوئی ایک ہو تو تاء افتعال کو دال سے بدلنا ہے، پہلے تو سے بدلتے تھے، تو یہاں پر دال سے بدلنا ہے۔ تو جیسے، ہاں یہ پیسے لکھی ہے ٹھیک وائٹ بورڈ پہ،
چلے تو آپ یہ لفظ لے دعوا، اسی باب افتعال بنائیں، اد اد دعوا، دعوا اد دعوا. پھر اس واو کو یا سے بدل دیں گے، واو آخر میں چلے گی تین حروف سے زائد پر، تو پھر بن جائے گا اد یا. پھر یا الف بن جائے گی اد تا، یہ والی شکل اب بنی ہے. اس سے پہلے ہم نے دو کام کیے، اد تعاوا اور کیا بنایا اد تعایا. اب یا کو الف سے بدلا اد تعا، یعنی تین کام ہو دو ہوئے. واو کو یا سے بدلا ایک کام، یا کو الف سے بدلا دو کام، دو کام ہوئے. اب اس کے بعد دال، تا کو دال سے بدلنا ہے، اد دعا، تا کو دال سے بدلا تین کام، اور دال کا دال میں ادغام بن جائے گا ادعا، یہ چار کام. اس میں کتنے کام کرنے ہوں گے؟ چار کام. میں وائٹ بورڈ لے کے آتا ہوں ایک، تاکہ اس میں صاف کر کے اس کو لکھ دو. آپ کاپی پکڑیں اور اس پہ نوٹ کر لینا. جی یہ لیں جی، دعوا سے ہم نے بنایا اد دعوا. دعوا واو پہلے تیسرے مقام پر تھی، اب تیسرے سے زائد مقام پر چلی گئی ہے، ایک دو تین چار پانچویں مقام پر چلی گئی ہے. اور فتح کے بعد ہے تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے، اد تعایا. واو یا سے بدل گئی، ایک کام ہو گیا. پھر یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، تو اس یا کو ہم الف سے بدلیں گے، یہ دوسرا کام ہو جائے گا. بن جائے گا اد تعا. اس یا کو الف سے بدل دیا، اد تعا. پھر اس کے بعد تا کو ہم دال سے بدلیں گے، یہ تیسرا کام ہوگا. واو یا بن گئی، واو یا بن گئی. پھر یا الف بن گئی. اس کے بعد اب کیا ہوا ہے، تا دال بن گئی. اد دعا کیا بن گیا؟ اد دعا. اب دعا. اد دعا، اب اس کے بعد دال کا دال میں ادغام ہو جائے گا، چوتھا کام. دال دال ادغام کیا بن جائے گا؟ ادعا. ادعا. ادعا بن کے یہ لفظ تیار ہو گیا ہمارا. کتنے کام؟ چار کا. بعد اربعۃ اعمال، بعد اربعۃ اعمال، چار کاموں کے بعد، بعد اربعۃ اعمال.
इसको लिख ले दोहराएं, और कोई एक सुनाए, इसको याद हो जस्ट। दाआवा था, दावा से इफ्तिआल बनाया तो इद ताआवा हुआ। वाव को या से बदला तो इद ताआ या हुआ। या मुतहरिक है, मा का भी मफ्तूह है तो इसे या को अलिफ में बदला तो इद ताआ हुआ। इद ताआ से ता को दाल से बदला तो इद दाआ हुआ। और फिर दाल का दाल में इदगाम किया तो इद्दाआ हुआ। जी बारकल्लाह फीक। आगे से वैसे नून तौकीद मुबाशिर, ये जो अफ़ाल रब्बा है ना, लयंसुरन्न लतंसुरन्न लतंसुरन्न लअनसुरन्न लनंसुरन्न, तो आखिर में जो नून है इसको नून तौकीद मुबाशिर कहते हैं। मुबाशिर का मतलब लअनसुरन्न, रा है ना, लाम कलिमा के साथ मिला हुआ, नसर यंसुरो, ये रा है, इस रा के साथ ही नून आ जाए तो वो अफ़ाल अरबा में आता है। बाकी जो अफ़ाल होते हैं उनके अंदर अलिफ दरमियान में आ जाता है, वाव आ जाती है, या आ जाती है, नून निस्वा आ जाती है। तो अलिफ के चार सीगे हैं, वाव के दो हैं, या का एक है, नून के दो हैं। अब ये चार दो सात नौ सीगे हो गए। तो ये नौ, 14 में से नौ आप निकालें तो बाकी रह जाते हैं पाँच सीगे, और वो पाँच सीगे अफ़ाल अरबा के बनते हैं। यनसुरो, तनसुरो, तनसुरो, अनसुरो, ननसुरो, ये जो अफ़ाल हैं इनके साथ जो नून लगता है तो वो नून तौकीद मुबाशिर होता है, क्योंकि रा और नून बिल्कुल साथ मिल जाते हैं। तो ये देखें, ये लयंसुरन्न शुरू में लाम लगाकर लयंसुरन्न लतंसुरन्न लतंसुरन्न लअनसुरन्न लनंसुरन्न, ये हैं अफ़ाल अरबा। अफ़ाल अरबा बुनियादी तौर पर ये फारसी के हैं, लेकिन ये चौके दो एक जैसे हैं, इसलिए इनको एक शुमार करते हैं। एक दो तीन चार, ये हो गया अफ़ाल अरबा। इनके साथ जो नून होता है वो नून तौकीद मुबाशिर होता है। अफ़ाल अरबा के साथ जो नून तौकीद होता है वो मुबाशिर होता है। मुबाशिर का मतलब बिल्कुल साथ मिला हुआ, तो दरमियान में कोई फासला नहीं होता। मुबाशिर का मतलब मिला हुआ, तो ये रा और नून मिले हुए, रा नून मिले हुए, रा नून मिले हुए, रा नून में कोई फासला नहीं। बाकी जो सीखे उनमें ये अलिफ दरमियान में आ जाता है, वो आ जाती है, ये आ जाती है, नून आज आगे समझ कोई नहीं आई। जी आगे। अब ये पांच अल्फाज आप दोहराएं, लयंसुरन्न लतंसुरन्न लतंसुरन्न लतंसुरन्न, यहाँ ये दो इकट्ठे बोलने हैं अफवन, ऊपर वाला नहीं, ये नहीं। लयंसुरन्न लतंसुरन्न ये लतंसुरन्न लअनसुरन्न लनंसुरन्न। हाँ जी, ये पांच अल्फाज सारे दोहराए इसमें। तो लयंसुरन्न ये को हो गया, और ये एक हो गया। जी। लयंसुरन्न लतंसुरन्न लतंसुरन्न लअनसुरन्न लनंसुरन्न। जी पहला सीगा जो है लयंसुरन्न, उसके बाद आता है लयंसुरन्ने। अब देखो इस लफ्ज को, जो लयंसुरन्ने, आप बताओ, रा और नून मिले हुए हैं कि दरमियान में कोई फासला है? फासला है अलिफ का। हाँ फासला है, तो लिहाजा इसको मुबाशिर नहीं कहेंगे। मुबाशिर का मतलब बिल्कुल साथ मिला हुआ, बिशर के साथ बिशर लगी हुई। तो रा और नून की जिल्द मिली हुई, ये मिली हुई नहीं, दरमियान में फासला है, इसी से वो मुबाशरत होता है, जो मियाँ बीवी का जिस्म के साथ जिस्म मिलाना।
جی، اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں، ہمارا ایک قاعدہ مکمل ہوا، بلکہ اس قاعدے کے آگے اسی طرح دو صورتیں ہیں، پھر اس کے ادغام کی دو صورتیں ہیں، وجوبی اور جوازی۔ ادعا سے ادعا، از تاکرا سے از داکارا، از تاجرا سے از داجرا۔ جی، پہلے آپ قاعدے کو تو یاد کر لیں، قاعدہ آپ نے یاد نہیں کیا۔ جب باب افتعال کی فائی کلمات دال زال زا میں سے کوئی ایک ہو تو طے افتعال کو دال سے بدلنا واجب ہے، اتنا دوہرا سننا ہے۔ جب باب افتعال کی فائل کلمہ دال زال زا میں سے کوئی ایک ہو تو تا افتعال کو دال سے بدلنا واجب ہے۔ جب باب افتعال کی فائی کلمہ دال زال زا میں سے کوئی ایک ہو تو تائی افتعال کو دال سے بدلنا واجب ہے۔ جب باب اختیار کی فائل کلمہ دال زال زا میں سے کوئی ایک ہو تو تائی اختیار کو دال سے بدلنا واجب ہے۔ جب باب افتعال کی فائی کلمہ دال زال زا میں سے کوئی ایک ہو تو تائی افتعال کو دال سے بدلنا واجب ہے۔ جی، اس کے بعد ہے وجوب بھی۔ اگر فائے کلمہ دال ہو، یعنی یہ والی پہلی چیز، طیف دال کو دال سے بدل کر دال کا دال میں، کیونکہ ہم جنس ہو جاتے ہیں، پھر دال دال ادغام وجوب بھی کر دیتے ہیں، تو تا کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام، اد دفع سے اد دفع ہوگا، پھر دال کا دال میں ادغام اد دفع ہو جائے گا۔ وجوب اگر فائی کلمہ دال ہو تو طیف دال کو دال سے بدل کر دال کا دال میں وجوباً ادغام کر دیتے ہیں، جیسے اد دفع سے اد دفع، دوہرا۔ ہاں،
اگر فائی کلمہ اگر فائی دال ہو کلمہ دال کر دال کا دال میں وجوباً ادغام کر دیتے ہیں، جیسے اد دفع سے اد دفع۔ اگر فائی کلمہ دال ہو تو تائی افتعال کو دال سے بدل کر دال کا دال میں وجوباً ادغام کر دیتے ہیں، جیسے ادتفع سے ادتفع۔ اگر فائی کلمہ دال ہو تو تائی افتعال کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کرنا واجب ہے، جیسے اذ دفع سے اذ دفع اور اذ دفع سے اذ دفع۔ جی جوازی، اگر فائے کلمہ زال ہو، یعنی یہ والی آ گئی زال ہو، فائے افتعال کو دال سے بدلنے کے بعد دال کو زال یا زال کو دال، یعنی اس کو اس سے یا اس کو اس سے بدل کر ادغام کرنا جائز ہے۔ ادھر کیا تھا؟ وجوبی، ادھر جائز، بس یہ فرق ہوگا۔ یعنی جب دال ہو تو ادغام وجوبی، جب زال ہو تو جائز، اور اگر زا ہو تو پھر بھی جائز، یعنی ان دو میں جائز ہوگا۔ چاہو بدل دو، اس کو اس سے بدلو، اس کو اس سے بدلو، تو دونوں طرح بدلنا جائز ہوگا، دونوں طرح بدلنا جائز ہوگا۔ اگر فائے کلمہ زال ہو تو طے افتعال کو دال سے بدلنے کے بعد دال کو زال یا زال کو دال سے بدل کر ادغام کرنا جائز ہے، جیسے از دکارا سے ادکارا اور از ذکارا، ادکارا اور از ذکارا دوہرا اس میں۔ اگر فائی کلمہ زال ہو تو تائی افتعال کو دال سے بدلنے کے بعد دال کو زال سے یا زال کو دال سے بدل کر ادغام کرنا بھی جائز ہے، جیسے از ذکارا سے از دکارا سے از دکارا اور از ذکارا۔ اگر فائی کلمہ دال ہو تو تائی افتعال کو دال سے بدلنے کے بعد دال کو زال میں یا زال کو دال میں داخل کرنا یا مدغم کرنا جائز ہے، جیسے کہ اس ذکرہ سے اس ذکرہ اور اس ذکرہ دونوں طرف پڑھنا جائز ہے۔ اگر فائی کلمہ زال ہو تو تائی افتعال کو دال سے بدلنے کے بعد دال کو زال سے یا زال کو دال سے بدل کر ادغام کرنا بھی جائز ہے،
جیسے ازدکرا سے ادکرا اور ازکرا۔ جی اصل لفظ ہے ذکرہ، اس سے ہم نے بنایا باب افتعال از تکارا، تا کو دال سے بدلا بنا از دکارا۔ اب پہلے کو دوسرے سے بدل دو یا دوسرے کو پہلے سے بدل دو، زال کو دال سے بدل دو، ادغام ادکارا، دال کو زال سے بدل دو، ادغام الذکرہ، زکارا سے از تکارا، تا کو دال سے بدلا از دکارا، اب پہلے کو دوسرے سے بدل دو ادکارا، دوسرے کو پہلے سے بدل دو الذکرہ۔ آئی سمجھ؟ جس کو سمجھ آئی دوہرائے۔ ذاکرہ سے تھا، اس کا افتعال بنایا تو از دکرہ ہو گیا۔ اس دکرہ سے پھر تا کو دال میں بدلا تو از دکرہ ہوا، اب دال کا زال میں ادغام کیا تو اور یا زال کا دال میں ادغام کیا تو از ذکرہ ہو گیا اور اد دکرہ ہوا۔ جی اس کے بعد ہے اگر زا رفاعی کلمہ زا ہو تو طے افتعال کو دال سے بدلنے کے بعد دال کو زا سے بدل کر زا میں ادغام بس، زال کو دال کو زا سے بدل کر زا کا زا میں ادغام۔ تو آپ کے پاس لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟ زجارا، اسے بنا از تجارا، پھر تا کو دال سے بدلا از دجارا، اب دال کو زا سے بدلنا ہے از زجارا، پھر زا کا زا میں ادغام کر دیں گے از زجارا۔ تو یہ ہمارے پاس اصل تھا از تاجارا، تا کو دال سے بدلا از دجارا، ایک کام ہو گیا، تو دال کو زا سے بدلا دو کام ہو گئے، از زجارا، زا کا زا میں ادغام کیا تین کام ہو گئے۔ اس میں تین کام آپ کر سکتے ہیں، از تاجارا سے از دجارا، از دجارا سے از زجارا، از زجارا سے ادغام از زجارا، دوہرا سنیں۔ تجرا سے از تجرا باب فعال، پھر اس سے تا کو تائی فعال کو جب دال سے بدلیں گے تو یہ بنے گا از تجرا، اور از تجرا سے دال کو جب زائی سے پھر ہم بدل دیں گے تو یہ ہو جائے گا از زجرا، اور پھر زائی کا زائی میں ادغام کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا از زجرا۔ زجرہ تھا، زجرہ سے افتعال از تجرہ ہوا، اس تجرہ میں پھر تال کو دال میں بدلا تو از تجرہ ہوا، دال کو پھر زا میں بدلا تو از زجرہ ہوا، زا کا زا میں ادغام ہوا تو از زجرہ ہوا۔ زجرہ سے از تجرا، تا کو دال سے بدلا تو از دجرا ہوا، دال کو زا سے بدلا تو از زجرا، زا کا زا میں ادغام کیا تو از زجرا ہوا۔
کے بعد ہے باب افتعال میں سا، تا افتعال فا افتعال میں سا، تو پھر تا کو سا سے بدل کر سا میں ادغام، ایک ہی صورت باقی رہ جائے گی۔ اگر فا افتعال سا ہو تو یہ جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اب اس تعارہ کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تا کو سا سے بدل کر سا کا سا میں ادغام اس سآرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی جائز اور یہ بھی جائز۔ اگر فا افتعال سا ہو تو جائز ہے کہ تا افتعال کو سا سے بدل کر سا کا سا میں ادغام کر دیا جائے، جیسے اس تعارہ کو استعارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تا کو سا سے بدل کر سا کا سا میں ادغام اس سآرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوہرے اس میں اگر فائے افتعال سا ہو تو جائز ہے کہ تا افتعال کو سا سے بدل کر سا میں ادغام کیا جائے، جیسے استعارہ سے استعارہ، پھر سا کا سا میں ادغام استعارہ۔ اگر فائے افتعال سا ہو تو جائز ہے کہ تا افتعال کو سا سے بدل کر کا سا میں ادغام کر دیا، جیسے کہ استعارہ سے استعارہ۔ جی اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 4۔ پہلے ہم پڑھ رہے تھے فا افتعال، اب ہے عین افتعال، عین کلمہ کی جگہ تا سا دال دال را زا سین شین صا زا طا زا عین غین نہیں بول دینا، طا زا تک بریک لگا لینی ہے۔ تو یہ کتنے خاندان ہیں؟ 1 2 3 4 5 6، ان کو خاندان کہتے ہیں، 6 خاندان اکٹھے کرنے ہیں، تاسا دال دال را زا سین شین صا زا طا طا۔ تاسا دالزال رازا سین شین سوازا توازا۔ جی ان میں سے کوئی ایک آ جائے تو طے افتعال کو عین کلمہ کی جنس سے بدل کر، یعنی جو آیا اس جیسا بنا کر ادغام کرنا جائز ہے۔ اتنا اتنی 2 لائنیں آپ کی ہوگی، یہاں سے اب آپ نے پورے قاعدے کو یاد کرنا ہے، دہرانا ہے اور سنانا ہے۔ اگر باب افتعال کے عین کلمے کی جگہ درج ذیل 12 حروف جیسے تا سا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا میں سے کوئی ایک آ جائے تو تا افتعال کو عین کلمے کی جنس سے بدل کر ادغام کرنا جائز ہے۔
اگر باقی اختیار کے آئینی کلمے کی جگہ درج ذیل حروف تا سا دال زا روا زا شین شین صاد زا طوا زا میں سے کوئی آ جائے تو تائی اختیار کو آئینی کلمہ کی جنس سے بدلنا جائز ہے، بدل کر ادغام کرنا جائز ہے۔ اگر باب افتعال کے عین کلمہ کی جگہ درج بال بارہ حروف تا سا دال زال را زا سین شین صاد زا طا زا میں سے کوئی ایک آ جائے تو تائی افتعال کو عین کلمہ کی جنس سے بدل کر ادغام کرنا جائز ہے۔ جی، جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس لفظ ہے اختصامہ، تو اصل لفظ تھا تین حروف خصامہ، اس سے بنا اختصامہ، اور پھر یہ جو عین کلمہ ہے وہ صاد زواد صاد ہے، تو تا کو صاد کی مثل کرنا ہے، تو تا کس سے بدل جائے گی؟ صاد سے اختصامہ، اختصامہ، تو اب صاد کی حرکت خا کو دیکھ کر اس کا ادغام کر دینا ہے، بن جائے گا اختصامہ، صاد کا صاد میں ادغام کریں گے۔ اب خا متحرک ہو گیا ہے تو شروع میں حمزہ کی ضرورت نہ رہی، وہ گر جائے گا، تو اس کا ادغام کر دیں گے، خصامہ بن جائے گا۔ میں اس کو الگ صفحے پہ لکھتا ہوں، خصامہ بن جائے گا، اختصامہ سے خصامہ۔ اچھا، اختصامہ بھی جائز ہے، جائز ہے قاعدہ، یہ جوازی قاعدہ ہے، اختصامہ بھی زیادہ جائز ہے، اور خصامہ بھی، فَإِذَا هُمْ يَخِصِّمُونَ فِيمَا يَخْتَصِمُونَ وَلَوْلَا لَا يَخْتَصِمُونَ، تو دونوں طرح جو ہے وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ادغام اور عدم ادغام۔ ادھر یختصم دونوں لفظوں کا کرتے ہیں، اختصامہ کا بھی اور یختصمون کا بھی۔ یہ لیں جی، وقت بھی کم رہ گیا۔ اختصامہ لکھ لیں اس کو، پہلے ہمارے پاس لفظ ہے خصامہ، تا کو صاد سے بدلیں گے پہلے، اختصامہ، ایک کام ہو گیا، تا کو صاد سے بدل دیا، تا کو صاد سے بدل دیا۔ اب سواد سواد دو ہم مثل کٹھے ہوئے، قاعدہ یمد لگے گا، پہلے سواد کی حرکت ماقبل ساکن ہے خا کو دے کر، تو یہ بن جائے گا ایک خاص سامہ، یعنی یہ ابھی ہم نے حرکت خا کو دی ہے، تو اگر صرف اتنے کو کریں تو یہ دوسرا کام ہو جائے گا، اور پھر سواد کا سواد میں ادغام یہ تیسرا کام ہو جائے گا، ایک خاص سامہ ہو جائے گا۔ اب یہ حملہ کی ضرورت نہ رہی تو یہ چوتھا کام ہو جائے گا، بعد اربعۃ اعمال بن گیا خصم، کیا بن گیا ہے؟
खसामा। ठीक, असम, इसको अपने पास लिख लें। खासामा से एक तासामा, ता को सात से बदला, एक खासामा, सात करके खा को दी, एक खासामा, सात के साथ में इदगाम किया, एक खासामा। हमजा वसल की जरूरत ना रही, इसको गिरा दिया, बाकी रह गया खासामा। लिख लें दोहरा इस्तेमाल। असरफ्ता खसमा, खसमा में फिर इफ्ताल बनाया तो एक तसमा, ता को सौद में बदला तो एक सौसमा, सौद को सौद में इदगाम किया तो एक खसमा, फिर कायदा यमुतु लगाया और हरकत तो सौद को दी तो एक खसमा, हमजा वसल की जरूरत ना रही तो ये खसमा हुआ। जी, दूसरा लफ्ज हम लिखते हैं इख्तासमा यख्तासिमो। यख तासिमो से यख तसिमून कर लेते हैं। यख तसिमून, पूरा सी गई, यख तसिमून। यहाँ पर ता को स्वाद से बदलना है, पहला काम। ला इलाहा इल्लल्लाह। यख सासिमून। अब क्या करना है कि स्वाद की हरकत खा को दे देनी है। स्वाद की हरकत खा को दे देनी है, तो बन जाएगा, यखस, ये काम होगा। स्वाद की हरकत खा को देंगे, ये दूसरा काम हो जाएगा। तो यह खास से मुंह होना, और स्वाद का स्वाद में हम इदगाम कर देंगे, ये तीसरा काम हो जाएगा। यह खास से मुंह होना, से मुंह होना। एक आप उसको यखस से मुंह पड़े, ठीक है। स्वाद की मुवाफकत यानी आइन की मुवाफकत करते हुए खा को कसरा दे दे, तो फिर जो है वो खा को कसरा, ये चौथा काम हो जाएगा, बन जाएगा। या इससे मून। आ रही समझ? कोई नहीं आ रही? स्वाद पे कसरा है तो खा के भी पे भी कसरा का दो, या खिस से मून मुवाफकत। तो आइन की मुवाफकत करते हुए फा को भी कसरा दे दो, तो या खिस से मून, या खिस से मून, या खिस से मून। चार काम बाद अरबाते आमाल, ये भी लिख लें, दोबारा सुने। यख्ता से मून, ताको स्वाद से बदला, या खुसा से मून, स्वाद के खा को दी, या खस से मून, स्वाद का साद मिदगम, या खस से मून, स्वाद पे कसरा तो खा को भी कसरा दे दो, या खिस से मून, पड़ोसी पे कसरा है तो उसको भी कसरा दो। तो ये मुवाफकत होनी चाहिए ना, या खिस से मून बन गया, ये बन गया या खिस से मून। यख्ता से मून भी पढ़ सकते हैं, और यखिस से मून भी पढ़ सकते हैं। इख्तसमा भी पढ़ सकते हैं, और खस्समा भी पढ़ सकते हैं। आगे समझ? तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, और ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, और ये भी पढ़ सकते हैं। चले, लिख लें अपने पास, दोहराए और सुनाए। सीमून कैसे बना? यख्तसिमूना था, यख्तसिमून में ता को सौद से बदला तो यख्तसिमूना हुआ। सौद का सौद में इदगाम हुआ तो यानी कि सौद की हरकत जो है ये खा को दी तो यख्तसिमून हुआ। फिर सौद का सौद में इदगाम किया तो यख्तसिमूना हुआ। अब आइन की मुवाफकत करते हुए खा को कसरा दी तो यख्तसिमूना हुआ। यखसिमूना और यखसिमूना दोनों पढ़ सकते हैं।
यख्तसिमु से यख्तसिमूना, और यख्तसिमूना में जब ताई ख्याल को जो है स्वाद से बदल देंगे तो जो बन जाएगा यख्तसिमूना। फिर स्वाद की हरकत जो है वो माकबूल को दे देंगे, जो बन जाएगा यख्तसिमूना। और फिर स्वाद को स्वाद में इदगाम करेंगे तो ये बन जाएगा यख्तसिमूना। और फिर ख्वा की आईने कलमे के साथ मुआफ़त के लिए ख्वा को भी कसरा दे देंगे, यखिस सिमोना बन जाएगा। इस तरह से यखिस सिमोना और यखिस सिमोना दोनों तरह से पढ़ना जायज़ है। कि इसी पे हम क्लास क्लोज करते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे। कायदा तफ़ाउल रह गया है, एक ही कायदा रह गया, चले पढ़ लेते हैं इसको भी। तो इसके अंदर क्या करना है? बाब तफ़ाउल, तफ़ाउल की फ़ाई कलिमा मज़कूरा 12, वही जो ऊपर पड़े। ता, ता दाल दाल राजा में से कोई एक हो। ताई तफ़ाउल और तफ़ाउल को फ़ा कलिमा की जिन्स से उधर इन्हें कलमा की जिन्स से इधर फ़ाई कलमा की जिन्स से बदल कर इदगाम करना जायज़ है। इस सूरत में मसदर माजी अमर के शू में हमजा वसल लगाया जाएगा। उधर गिर गया था ना? हाँ, उधर क्या हुआ था? हमजा वसल गिर गया था, मादी मदर मस्तर से फ़ाई कलमा मुतहरिक होने की वजह से हमजा वसली हज़फ हो गया था। उसका हज़फ हो गया था और इसका गिर इसका लगाएंगे अपने पास, क्योंकि बाब तफ़ौल इसमें हमला नहीं होता। तसर्रफ या तसर्रफ हमला कोई नहीं। तो ऐसी तताहारा या तताहारो, तो इसके शो में हमला नहीं है, लेकिन जब हम इसका इदगाम करेंगे तो फिर जो है वो हमजा में लगाना पड़ेगा, क्योंकि तताहारा से हम बनाते हैं इधर आपके सामने। तो देखिए आप कि पहला साकिन हो जाएगा। अभी तो ता के ऊपर फतहा है, ता के ऊपर है फतहा। तताहारा ये लफ्ज है। जब हमने ता को तो से बदला, तो तहारा, तो ता ता दो इकट्ठे हो गए। अब पहले को साकिन कर दिया और ता का ता में इदगाम करना है। तो जब पहले साकिन हो जाए तो साकिन से नुतक नहीं हो सकता, तो शू में हमला ले आएंगे, तो बन जाएगा ए तो तहारा। अब हो जाएगा ता का ता के अंदर इदगाम, बन जाएगा इतहारा। इधर क्या काम किया है? ता को तो से बदला, एक काम नहीं, इधर लाइन लगानी है। ता को तो से बदला, ता को तो से बदला, एक काम हो गया। फिर ता को साकिन कर दिया, ये हो गया दूसरा काम। शो में हमजा वसल ले आए, ये हो गया हमजा वसल ले आए, ये हो गया तीसरा काम। इत्तहारा ता का ता में इदगाम कर दिया, हो गया चौथा काम। इत्तहारा तैयार हो गया। बाद अरबा क्या बात, दोबारा सुने। ततहारा से ता, ता तोहरा से तो तोहरा, एक काम। तो आके साकन किया, बोला नहीं जा रहा, एक काम। दूसरा काम हो गया, फिर हमजा ले आए, तो तीसरा काम हो गया ए तो तोहरा हो गया। अब ता का ता में इदगाम कर देंगे, इत्तहारा हो गया। उम्मीद है बात वाज़ेह हो चुकी होगी। तो तोहरा ता को तो से बदला, तो तोहरा। तो को साकिन किया, बोला नहीं जा रहा, हमजा ले आए। ये दो दूसरा और तीसरा काम इकट्ठा करना है, साकिन करके हमजा साथ ही लाना पड़ेगा, क्योंकि ता से नुतक नहीं होता, ता साकिन से नुतक नहीं होता, ता साकिन को बोला नहीं जा सकता, तो बोलने के लिए हमजा लाना पड़ा हमें। ए तो तोहरा हो गया, अब ता का ता में इदगाम कर दिया, इत्तहारा हो गया। इत्ताहरा।
جی اسی طرح بقیہ مسائلوں کو بھی آپ اپنے پاس کاپی کے اوپر لکھنا اور حل کرنا، تو وہ بھی انشاءاللہ 3 مثالیں ہیں، حل ہو جائیں گی۔ 2 ہیں صرف۔ تساقلہ ہے تو تا کو سا سے بدلیں گے، سا سا کالا، ساکن کر دو، حمزہ لے آؤ، اس سا کالا ادغام کر دو، اس سا کالا۔ تو ماضی، ماضی کے اندر حمزہ لائیں گے، اور امر کے اندر حمزہ لائیں گے، مصدر کے اندر حمزہ لائیں گے، مضارع کے اندر نہیں لائیں گے، کیونکہ مضارع کے اندر تا کو سا سے بدلو، یس، یس، یسا یس، ساق یسا سا کالو، سا کو ساکن کر دو، یس سا کالو ادغام کر دو، یس سا کالو۔ اس کو بدلو، تا کو تا سے بدلو، یا تو ہارو ساکن کرو، یا تو ہارو ادغام کرو، یا تو ہارو، تو یہ ہو جائے گا یت طہارو۔ تو مضارع کے اندر ہمیں حمزہ کو نہیں لانا پڑے گا، ماضی، مصدر اور امر کے اندر، ماضی مصدر اور امر 3 جگہ میں ہمیں حمزہ لانا پڑے گا، کیونکہ پہلا لفظ ساکن ہو جائے گا۔ جی اسی پہ اکتفا کرتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔